بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر پر ایک ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور مصر کے لوگوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کو کہا کرتا تھا۔ فرعون بہت بد کردار اور ظالم بادشاہ تھا۔ کوئی اگر فرعون کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا تو وہ اسے قتل کروا دیتا۔ مصر کے لوگوں کو شرک سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو شرک سے منع کیا اور اسلام کی دعوت دی۔ فرعون کے محل میں رہنے والی ایک عورت نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اس عورت کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کے کام کاج کے لیے مامور کیا تھا۔ ایک دن مشاطہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک کنگھی زمین پر گر پڑی، جسے اٹھانے کے لیے اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ کہا، جبکہ خدا تو میرا باپ ہے، یہ تم نے کس خدا کا نام لیا؟ مشاطہ نے کہا، فرعون رب نہیں بلکہ اللہ تو وہ ہے جو مجھے، تجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ مشاطہ نے کہا، ہاں، تیرا، میرا اور فرعون کا ایک ہی رب ہے۔ شہزادی نے یہ بات اپنے باپ فرعون کو بتائی۔ فرعون نے خادمہ کو دربار میں بلایا اور کہا کہ تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ مشاطہ نے دلیری سے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے، جو بلندیوں کا مالک ہے اور ہمیں روزی عطا کرنے والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیران رہ گیا۔ فرعون کو اس سے اتنی جرأت کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا، اس خادمہ کو عبرت ناک سزا دینی چاہیے کہ پھر کوئی میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ مانے۔ فرعون جانتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا پیار کرتی ہے۔ فرعون نے اس عورت کے بچوں کو دربار میں لانے کا حکم کیا۔ فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دیگ میں تیل کو خوب گرم کیا جائے، ایک ایک بچے کو اس میں ڈال دیا جائے۔ خادمہ نے یہ سن کر نہایت صبر سے کام لیا۔ سپاہیوں نے خادمہ کے ایک بچے کو پکڑ کر اسے دیگ کے قریب لے گئے۔ وہ بچہ روتا چلاتا رہا اور ماں کو پکارتا رہا۔ مشاطہ اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ سپاہیوں نے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور کچھ ہی دیر بعد اس بچے کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ فرعون نے خادمہ کو کہا کہ اب مجھے رب مان لو۔ خادمہ نے بہادری سے جواب دیا اور اس کو خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ فرعون کے سپاہیوں نے خادمہ کے شیر خوار بچے کو چھینا اور اس بچے کی چیخ سے ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور وہ زمین پر گر پڑی اور زاروں کے تار رونے لگی۔ آسمان کی طرف دیکھا تو رب کا ایک معجزہ ہوا۔ وہ بچہ جو بول بھی نہ سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی اور کہنے لگا، میری ماں، تو حق پر ہے۔ بے شک دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ دربار میں موجود لوگ بچے کو بولتا دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر کفر کی پٹی پھر بھی نہ کھل سکی اور بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد اس خادمہ کو بھی دیگ میں ڈالنے لگے تو عورت نے کہا کہ میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو لگا کہ شاید خادمہ اسے اپنا خدا مان لے، لیکن خادمہ نے کہا کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ دفنا دینا، اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد اس خادمہ کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد آخری رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے خوشبو آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کے لیے اپنی اور اپنے بچوں کی جان کا سودا کیا۔ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو یہاں دفن کیا گیا ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک ایسے ہی آتی رہے گی۔
ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنی آسانی سے دین مل گیا، جبکہ لوگوں کو یہ دین حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دینا پڑی۔